وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے فیصلے میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا پروسیکیوشن اور اس وقت کا مارشلہ ایڈمنسٹریٹر قصوروار ہے؟ چیف جسٹس کا بھٹو صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران مخدوم علی خان سے سوال۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا، ایک انٹرویو کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لے کر رائے دیں۔ انٹرویو ایک جج کا تھا جبکہ بینچ میں دیگر ججز بھی موجود تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ ایک جج کے انٹرویو سے عدالت کے بارے میں یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا، تب عدلیہ آزاد نہیں تھی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عدالتی معاون مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئینی طور پر اس عدالت کے پاس اس ریفرنس پر رائے دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا ہم ایک انٹرویو کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے کر رائے دیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں نظر ثانی کا دائرہ اختیار استعمال ہو چکا، اب کیا طریقہ کار بچا ہے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ایک جج کے انٹرویو سے پوری عدالت کے بارے میں یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا کہ تب عدلیہ آزاد نہیں تھی۔ دوسرے ججز بھی تھے جنہوں نے اپنے نوٹس لکھے اور اختلاف کیا۔ کمرہ عدالت میں جسٹس نسیم حسن شاہ کا ٹی وی کو 2011 میں دیا گیا انٹرویو بھی چلایا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس کو الگ رکھ کر ہر فوجداری کیس میں جہاں سیاست شامل ہو اور انصاف نہ ہو تو عدالت کو دوبارہ سننا چاہیے۔ عدالت اس وقت ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستگی دیکھ رہی ہے اور بہتر مثال قائم کرنا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ بھٹو کیس میں بینچ کا تناسب ایسا تھا کہ ایک جج کی رائے بھی اہم ہے۔ ایک جج کی اکثریتی ووٹ کے تناسب سے ایک شخص کو پھانسی دی گئی۔ دوران سماعت احمد رضا قصوری نے موقف اپنایا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ پر دباؤ تھا تو استعفیٰ دے دیتے، مجھے بلال بھٹو کے اضافی دستاویزات کی کاپی فراہم کی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر آج صدارتی ریفرنس پر کیس کا اثر نو جائزہ لیا تو کل کو کوئی صدر کسی بھی کیس پر ریفرنس بھیج دے گا۔ یہ اصول طے ہو گیا تو فیصلوں کی آئینی حیثیت کیا رہے گی؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ہمیں تاریخ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سیاہ داغ صرف ایک خاندان پر نہیں، کچھ اداروں پر بھی ہے کہ اس کی مزید سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔